یہ دسمبر کے دنوں کی بات ہے جب ہر ذی روح دن ڈھلتے ہی اپنے اپنے لحافوں میں چھپ جاتے تھے۔ خود کو سردی سے بچانے کے لیے ہم نے بھی ایسا ہی کیا، اور ویسے بھی ہم دوسرے لوگوں کی نسبت جلدی اپنے کمروں میں گھس جاتے تھے، کیونکہ ہمارے گھروں کے صحن میں ایک برگد کا پیڑ موجود تھا جو کہ دکھنے میں بہت گھنا اور سایہ دار لگتا تھا، لیکن کوئی ہم سے پوچھے کہ اس سے ہمیں کتنی وحشت ہوتی ہے۔ سورج ڈھلتے ہی اس میں سے عجیب سی آوازیں آنے لگتی ہیں، جیسے کوئی درد سے تڑپ رہا ہو اور آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہو، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی جا کے دیکھ سکے، کیونکہ وہ درخت دور سے ہی اتنا خوفناک اور پراسرار لگتا ہے کہ پاس جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے اندر چھپا لے گا۔ میں ابھی انہی خیالوں میں مگن تھی کہ باہر دروازے پر بیل ہوئی۔ چونکہ شام کا وقت تھا تو سب مزے سے لحاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے ہی جانا پڑا، اور میں جانتی تھی کون ہوگا۔ لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، میرے ابو تو گھر میں داخل ہوئے ہی ساتھ میں ایک اور انسان بھی داخل ہوا، جسے دیکھ کر میں ڈر گئی اور میں سمجھی شاید ابو کے ساتھ آئے ہیں، لیکن نہیں۔ دروازہ کھولتے ہی وہ شخص اس برگد کے پیڑ کے پاس گیا، وہاں کچھ تھیلے رکھے اور میری آنکھوں کے سامنے پھر باہر چلا گیا۔ البتہ میں نے دروازہ بند کیا تھا۔ ایک تیز جھونکے سے دروازہ کھولا تو میں ڈر گئی۔ میرے ابو کہنے لگے، ڈرو نہیں بیٹا، ہوا سے کھل گیا ہے، تم چلو اندر، میں دروازہ لاک کر کے آتا ہوں۔ ساری رات میری بے چینی سے گزری، پھر اچانک وہی شخص میرے ساتھ والی چارپائی پر لیٹ گیا تو ڈر کے ماری میری چیخ نکل گئی۔ ساتھ شکر کسی نے سنی نہیں۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اب تو مجھے خوف آنے لگا۔ بس یہی نہیں، اب تو ہر وقت مجھے اپنے ارد گرد کسی نہ کسی کی موجودگی محسوس ہوتی۔ بہت وحشتناک آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ مصیبت تو یہ کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میرے علاوہ کوئی بھی کچھ بھی محسوس ہی نہیں کر پاتا تھا۔ آج پھر جب میں سینک میں برتن دھو رہی تھی تو مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو امی میرا سر دبا رہی تھی اور میرے ہوش میں آنے پہ مسکرانے لگی، جبکہ میں امی کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں رونے لگی اور سب کچھ امی کو بتا دیا۔ امی نے مجھے تسلی دی اور ابو کو بتا دیا، تو انہوں نے اپنے کسی دوست کے ذریعے کسی عامل کا پتہ کیا۔ انہی دنوں وہ جنات ہم سب کے سامنے کھل کر آ گئے۔ اب وہ بلا خوف و خطر ہمیں ہر جگہ دکھائی دینے لگے تھے۔ ایک رات تو عجیب معاملہ ہوا۔ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اچانک مجھے لگا میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ جیسے میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا میں برگد کے پیڑ کے ساتھ جھول رہی ہوں۔ میری چیخیں بلند ہو گئیں تو شور سن کر میرے گھر والے باہر آئے اور مجھے نیچے اتارا، اور دوسرے دن میرے ابو اسی عامل کو لے آئے اور اس نے وہی بتایا کہ وہ جنات اس برگد کے پیڑ میں رہتے ہیں اور اب ان کا کنبہ بڑھ گیا ہے اور وہ اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ میں نے انہیں دیکھ لیا تھا اسی لیے وہ تنگ کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں۔ کیونکہ ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی تو وہ کوئی منتر کر رہے تھے اور میں اس پیڑ کے نیچے چلی گئی۔ جب میں نے زیادہ دیر وہاں ٹھنڈی ہوا لیتی رہی تو وہ ایک دم میرے سامنے آ گئے اور میں بھاگ گئی، اور اب وہ اپنی نشاندہی چھپانے کے لیے ہمیں بھگانا چاہتے ہیں۔ عامل نے عمل کیا اور چلا کیا، اور اس کے بعد وہ چلا گیا اور ابو نیا گھر ڈھونڈنے لگ گئے۔ اور اس عامل نے وہی بتایا تھا کہ وہ جنات میرے گھر میں برگد کا پیڑ تھا جہاں جنات اپنا خزانہ چھپا کر رکھتے تھے۔ ایک رات میں بیمار ہو گئی تو علاج کے لیے وہی سونا اٹھا کر بیچ ڈالا، اور پھر ایک دن ہم اپنے رشتہ دار کے ہاں جا رہے تھے، مجھے سامنے وہی جن نظر آ گیا۔ ہم سب کو لگا کہ ہمارا آخری وقت آ گیا، لیکن اچانک وہ پیچھے ہو گیا اور اسے آگ لگ گئی، کیونکہ ہم نے عامل کے دیے ہوئے دھاگے باندھ رکھے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ غائب ہو گیا، کیونکہ عامل بابا وہاں پہنچ چکے تھے، اور ایک زبردست لڑائی ان کے درمیان ہوئی اور درخت جل کر خاک ہو گیا۔ ہم نے عامل کا شکریہ ادا کیا اور پہلی فرصت میں گھر بدل دیا۔ دوستو، کوئی بھی ہمیں تب تک کچھ نہیں کہتا جب تک ہم اسے خود نہیں چھیڑیں۔ اگر میں رات کو نہ اٹھ کر صحن میں جاتی تو ہم ان کا خزانہ نہ چراتے تو وہ ہمیں کچھ نہ کہتے۔ اسی لیے کہتے ہیں جو جس راہ پر لگا ہوا ہے اسے لگا رہنے دو۔